محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انسانوں میں، مخلوقات میں، جن و انس میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس سے اعلیٰ مقام اور کوئی نہیں۔ یہاں تو جس کے پاس اختیار آ جائے وہ یقین مانیے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان رکھ کے انسانوں کو پیس دے اور اسے ترس نہ آئے۔ میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے اندر یہ اخلاقی ظرف پیدا کرنا ہے، ہمارا اخلاق اتنا بلند ہو جائے کہ ہم جس بدحال کو دیکھیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں۔ کبھی ہم غصے میں کیسے، کبھی ہم کیسے، کبھی ہم کیسے، اس لیے کہ ہمارا مزاج پختہ نہیں ہوتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی آپ کا موڈ خراب نہیں ہوا تھا۔ بہت دکھی ہیں لوگ، بہت پریشان ہیں لوگ۔ وہ تکبر جو رائی کے دانے کے برابر انسان کے دل میں ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعتوں میں ایک روحانی کیفیت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور میں اللہ سے بڑے ہی دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت الفردوس میں اللہ اکٹھا فرما دے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادات، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں اور ہماری جو بھی کوششیں اور کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت بخشتے ہوئے ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ فتنوں کے اس دور میں لمحہ لمحہ شیطان انسان کو بھٹکا رہا ہے۔ اس کے پاس ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم نیکیوں کے انبار بھی لگا دیں نا تو یقین مانیے کہ ایک قدم ایسا غلط رکھ دیا جائے تو نیکیوں کے انبار ضائع کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ انسان جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن جنت کے قریب پہنچنے پر اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا ہو جاتا ہے کہ وہ جنت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کلمات سے محفوظ فرمائے، ایسے گناہوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات ایسے ہوتا ہے انسان جہنم کے قریب پہنچا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک نیکی اللہ اس سے ایسی کروا دیتا ہے، اس نیکی کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں ہم نے عبادات کرنی ہے وہاں انشاءاللہ ہم نے اپنی عبادات کو بچانا بھی ہے، ہم نے اپنی عبادات کا حصار شیطان سے کرنا بھی ہے انشاءاللہ۔ اور اس حصار کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ، روزے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ، صدقہ اور خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہو جائیں۔ میں نے جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا، میں نے اپنے والد صاحب کو، والدہ کو، اہلیہ کو، بچوں کو، سب کو اکٹھا کیا گھر میں۔ تو میں نے کہا، سب کو بٹھایا تو میں نے کہا کہ جی اس رمضان میں ہم نے اپنے گھر میں جو عبادات تو جو توفیق اللہ نے دینی ہے وہ کرنی ہے نا، لیکن اس رمضان میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اخلاق اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر اخلاق اچھا کرنا ہے۔ تو میرے والد صاحب کہنے لگے ایک منٹ ٹھہر، کہندے پہلے جیڑے تو میرے پیسے دینے نا وہ تے دے، پھر میرا اخلاق دیکھی ہے، پہلے یہ معاملہ کلیئر کر۔ اخلاق سے بھی پہلے معاملات ہیں، اخلاق سے بھی پہلے لین دین ہے۔ بھئی جس کے آپ نے پیسے مارے ہوئے ہیں اس کو تو شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ وہ واویلا کر سکتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اور جس پر ظلم ہوتا ہے وہ بولے بھی نہ بیچارہ، مظلوم آہو بکا کر سکتا ہے، مظلوم پکار سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بلا شبہ بیت اللہ کی زیارت کرنا، عمرہ کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی نے حج کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو رمضان المبارک کے عمرے نصیب فرمائے۔ لیکن رمضان المبارک کے عمرے پر جانے سے پہلے بھائی ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی تمہیں بد دعائیں دینے والا ہو، پیچھے کوئی یہ کہتا ہو کہ دیکھو عمرے کر رہا ہے اور میرے حق پہ ڈاکہ مار کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی بہن تڑپتی ہوئی راتوں کو اپنے بلکتے ہوئے بچے کا جب اس کو دودھ نہ ملے تو وہ رو رو کر یہ دعائیں کرے اور یہ صدائیں کرے کہ اللہ
وہ بندہ تیرے گھر میں بیٹھا اور بہنوں کے حق پہ ڈاکہ مار کے ہماری وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے تم نے دینے ہیں وہ یہاں پر تمہارے لیے بد دعائیں کر رہا ہو، رو رہا ہو اللہ کے سامنے، تو تم وہاں پر اللہ کے گھر کے سامنے جو ہے وہ اپنے عمرے قبول کروا رہے ہو۔ نہیں، اگر اس کے گھر حاضری دینی ہے پہلے اس کے بندوں کو یہاں پر راضی کر کے جاؤ۔ پہلے کوئی ایسا بندہ نہ چھوڑنا زندگی میں جو تمہارے پیچھے سے تمہارے لیے برا سوچتا ہو، جو تمہیں برا کہتا ہو، جو تمہارے لیے اللہ کو شکایتیں لگاتا ہو۔ اپنی شکایت اللہ سے لگنے سے بچاؤ، معاملات درست کرو، جن کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے رمضان کا آغاز روزے سے نہیں، رمضان کا آغاز معاملات کے درست کرنے سے کرو، جن کے حق تمہیں لگتا ہے۔ انسان کے اندر ایک جذبہ آ جائے نا، ایک جذبہ، اللہ کی قسم اس کی زندگی امر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا با کمال اور با کردار تھا کہ باوجود اس کے کہ آپ عہدے کے لحاظ سے کائنات میں انسانوں کے سب سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہیں، اس سے بڑا عہدہ اللہ نے کسی کو کائنات میں دیا نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انسانوں میں، مخلوقات میں، جنوں انس میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، اس سے اعلیٰ مقام اور کوئی نہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو مقام وسیلہ ہے وہ اللہ رب العزت نے جس کے لیے رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے باوجود انسان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دو باتیں بیان کرنے لگا ہوں، یہ ڈائری پہ لکھنے والی ہیں آپ کے لیے، اور جو بات لکھی جاتی ہے وہ بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار یاد رہتی ہے، اس لیے اس کو اپنے موبائلوں کی سکرین پہ لکھ لیں۔ جس بندے کے اندر معافی مانگنے کا اور معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ معافی مانگنے کا حوصلہ ہونا بھی بڑی بات ہے، اور معاف کرنے کے لیے بھی بڑا جگرا چاہیے، اور یہ دونوں کمال میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ ہم میں سے جو ذرا بڑے عہدے پر آ جائے، ذرا مجھے بتاؤ وہ اس کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ وہ بھی بھلا کسی سے معافی مانگے گا، وہ بھی کسی کو معاف کرے گا؟ یہاں تو جس کے پاس اختیار آ جائے وہ یقین مانیے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان رکھ کے انسانوں کو پیس دے اور اسے ترس نہ آئے۔ یہاں پر جس کے پاس اقتدار آ جائے وہ انسانیت کو بھول کر فرعونیت کو بھی شرمانے لگتا ہے، مگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، غزوہ احد کے اندر آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، صحابہ اکرام دبے الفاظ میں اس بات کا اظہار کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اور کون سی زیادتی ہونا باقی ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ کہا نہیں لوگوں، میں نے ان کو معاف کیا، مجھے معاف کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، میں ان سے بدلہ لینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اپنی بیٹی کے قاتل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو جس نے بیت اللہ میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا، حضرت عثمان بن طلحہ، اقتدار ملنے کے بعد اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے چچا کا سود معاف کر دیا، مالی معافیاں بھی دی، جانی معافیاں بھی دی، اور کبھی کسی صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ کمال تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ کمال تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا انشاءاللہ ہم نے پیدا کرنا۔ کسی سے معافی مانگنے سے کبھی ڈرنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آج معافی مانگو گے، اللہ کی قسم جو دنیا میں حدیث بیان کر رہا ہوں، جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن کہے گا یہ بندہ ہو کے اس کی کیا اوقات ہے، اس خاک اس مشتے غبار کی کیا اوقات ہے، یہ بندہ ہو کے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں رب ہو کے اس کو معاف کرتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور کمال اخلاق کی اعلیٰ معیار میں سے پتہ ہے کیا تھا
یہ عادت بھی اپنے اندر پیدا کیجیے. یہ عادت بھی اخلاقیات میں سے آج ہم کچھ سبق سیکھنے جا رہے ہیں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق کو سنوارنے کے لیے. اور وہ سبق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے بغیر، پوچھے بغیر، جانچے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ آپ اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرتے تھے. بتاؤ کبھی تم نے دعائیں کی ہیں؟ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنے کا جذبہ، یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے. تمہارا ظرف اتنا، دعا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے. جس کے لیے انسان کے دل میں کمی ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، اس کے لیے دعا نہیں نکلتی. جس سے نفرت ہو اس کے لیے دعا نہیں نکلتی، حالانکہ پتہ نہیں تاڑی قبول ہونی کہ نہیں ہونی. اور جن کو یقین تھا کہ میری قبول ہونی ہے وہ دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. وہ طائف میں تکلیف دینے والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے، اللہ یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں سے کوئی تیرے ماننے والا پیدا ہو جائے گا. وہ راتوں کو اٹھ کر ان گناہگاروں کے لیے، اس امت کے لیے، وہ امت جو اس وقت بے چارگی، بے غیرتی، مفلسی اور ذلت اور پستی کی اس انتہا پہ کھڑی ہے کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کے اندر بھی ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر غزہ پہ بمباری نہیں رکوا سکے ہیں. اللہ کی قسم شکر ادا کیا کرو جب تم خوبصورت پھل اپنے دسترخوان پر دیکھتے ہو، جب تم تلی ہوئی فرائی چیزیں اپنے دسترخوان پر دیکھتے ہو تو شکر ادا کیا کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں. وہ ٹوٹے گھروں میں لاشوں کے اوپر افطاریاں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر رحمت فرما، اللہ ان کے حالوں کو، ان کی بدحالی کو خوشحالی کے اندر تبدیل فرما. لیکن کیا ہمارے مسلمانوں کے حکمران، کیا ہم تن آسانی میں زندگی گزارنے والے؟ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے رات کے تیسرے پہر میں کھڑے ہوئے، یا ربی یا ربی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، میں گناہگار بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کبھی میری آپ کی آنکھ سے کبھی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہوئے آنسو گرے؟ کبھی ہم نے اپنے سگے بھائی کے لیے اتنے درد سے دعا کی ہے جتنے درد سے دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بن دیکھی امت کے لیے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا ہے جبرائیل جائیے اور پوچھئے کہ میرے حبیب کیوں رو رہے ہیں. اور تیرا رب خوب جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن سننا چاہتے تھے کہ میرا حبیب بتائے اپنی زبان سے کہ کیوں رو رہے ہیں. کہا ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت، میں اپنے لیے نہیں روتا، میں فاطمہ حسن حسین علی کے لیے نہیں روتا، میں ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر کے لیے نہیں روتا، میں اس امت کے لیے روتا ہوں جس کو دیکھا بھی نہیں ہے. فرمایا انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں رہنے دیں گے. دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اپنے اندر یہ جذبہ، یہ اخلاقی ظرف میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنے اندر یہ اخلاقی ظرف پیدا کرنا ہے. ہمارا اخلاق اتنا بلند ہو جائے کہ ہم جس بدحال کو دیکھیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارے دل سے دعائیں نکلنی شروع ہو جائیں، ہم اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، بدحالوں کے لیے دعائیں کرنے والا بن جائیں. دعا اللہ رب العزت نے مومن کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہم نے دیکھی ہیں، دعاؤں سے زندگیاں بدلتی دیکھی. ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، ان کی اہلیہ بیمار ہو گئیں، کتنے علاج معالجے کرواتے رہے، دعا بھی کرتے رہے، لیکن آرام نہیں مل رہا تھا. ایک دن خیال آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگے اے پلی لو کے ساڈے کولو غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا غلطی یہ ہو گئی کہ ہم اپنے لیے مانگتے رہے، جو ہمارے ارد گرد بیمار تھے ان کے لیے ہم نے دعا مانگی ہی نہیں. کہتے ہیں اس کے بعد 3 سے 4 دن میں نے میری بیوی نے اپنے لیے چھوڑ کر دوسروں کے لیے دعائیں کی. اللہ نے میری بیوی کو صحت یاب کر دیا ہے. جو دوسروں کے لیے دعا سے کیا جاتا ہے بتائیے؟ ہاں لیکن دعا کے لیے بھی دل چاہیے، دعا کے لیے بھی ظرف چاہیے.
اور بات آئی ہے اخلاق کی تو یاد رکھنا، اخلاق بنانے کے لیے انسان کو اپنا مزاج بنانا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مزاج، ایک ہوتا ہے موڈ۔ ہمارے موڈ بدلتے رہتے ہیں نا، کبھی ہم غصے میں کیسے، کبھی ہم کیسے، کبھی ہم کیسے، اس لیے کہ ہمارا مزاج پختہ نہیں ہوتا۔ جن کا مزاج پختہ ہوتا ہے ان کے موڈ بدلنے سے ان کے اخلاق پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جن کے مزاج ناقص ہوتے ہیں ان کے موڈ بدلنے سے ان کا اخلاق بھی بدلتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے جو لاجیکلی آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اخلاقی اعتبار سے پختہ تھا۔ میں مرد بیٹھے ہیں میرے سامنے اور خواتین تو نیچے ہیں، لیکن بات وہ بھی سمجھ جائیں گی اور میں اور آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، جب کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں بہت بھوک لگی ہو، ہمیں مرد کو بہت بھوک لگی ہو اور بہت تھکاوٹ ہو اور گھر میں پہنچنے پہ کھانا نہ ملے، مجھے ایمانداری سے بتائیے ہمارا سلوک اپنی بیویوں ماؤں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ ہم بد اخلاقی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ برے جملے ہم کستے ہیں کہ نہیں کستے؟ ہماری ڈیمانڈ جب پوری نہ ہو تو مجھے بتاؤ ہم اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ کتنی بدسلوکی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے کھانے، اور مجھے بتاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں آ کر پوچھتے تھے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عائشہ کہتی تھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا۔ میرے نبی گھر میں آ کے پوچھتے تھے عائشہ کچھ پکانے کے لیے ہے؟ کہتی تھی آج کچھ نہیں ہے، آپ نے کبھی ان کو برا نہیں کہا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کبھی آپ کا موڈ خراب نہیں ہوا تھا، کبھی آپ نے غصے سے بات نہیں کی تھی، کبھی آپ نے طلاق کی دھمکیاں نہیں دی تھی، کبھی آپ نے چھت سے گرانے کا نہیں کہا تھا۔ دل چیر کے رکھ دیتے ہیں یہ واقعات کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا اسی مسلم معاشرے کے اندر، لاہور کے اندر، ایک گھر کی بہو کو دوسری منزل سے گلی کے اندر پھینک دیا گھر والوں نے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ یہی کہ وہ بہو تھی، وہ بیٹی نہیں تھی، اس نے کھانے پکانے میں کہیں تاخیر کر دی تھی۔ ہمارے کیا مزاج ہیں، ہمارے کیا اخلاق؟ گھر میں کھانا ٹائم پہ نہ پکے میرا موڈ خراب ہو گیا، گھر پہ میرے مطلب کی چیز نہیں پکی میرا موڈ خراب ہو گیا، میں نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی میرا موڈ خراب ہو گیا، ٹریفک جام ہو جائے بتاؤ ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ ہمارا تو موڈ ٹریفک جام میں کسی سے ہلکا پھلکا ہو جائے تو ہمارے موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ برداشت کرنا اخلاق کا نام ہے۔ جس کا موڈ حالات کے بدلنے سے بدلتا ہے اس کا اخلاق کوئی اخلاق نہیں، وہ کوئی اخلاق۔ لوگ کہتے ہیں، یہ جملہ زبان زد عام ہے، لوگ کہتے ہیں زبان کا اگرچہ وہ کڑوا تھا لیکن دل کا بہت اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ زبان کا کڑوا، دل کا بہت اچھا۔ تو مجھے بتاؤ دل کسی نے کھول کے دیکھا ہے؟ دل کبھی کسی کوئی دیکھ سکا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان کے بھی اچھے تھے اور دل کے بھی اچھے تھے۔ اللہ زبان کا بھی اچھا دیکھنا چاہتا ہے، دل کا بھی اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ تم زبان کے برے ہو دل کے اچھے ہو تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تجھے ایک نصیحت نہ کروں؟ ایسی نصیحت جو تمام باتوں کی چوٹی ہے، اس کو پکڑ لو ساری چیزیں سمجھ جا جائیں۔ حضرت معاذ ابھی اس وقت نا ٹین ایجر تھے، نوجوانی کی عمر میں، حیران ہو کر پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا زبان کی وجہ سے بھی کوئی پکڑا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ وہ چوٹی کی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت معاذ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا زبان کی وجہ سے بھی کوئی پکڑا جا سکتا ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان کا کوڑا سی ریلدہ صاحب سی، وہ اس حدیث کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ قیامت والے دن اکثر لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر جہنم میں صرف زبان کی وجہ سے پھینک دیا جائے گا۔ اور دل کا صاف ہونا پتہ کیوں ضروری ہے؟ جو زبان کا گندا ہے اسے دل بھی صاف کرنا چاہیے۔
اور جو زبان کا میٹھا ہے اگر اس کا دل صاف نہیں ہے، اگر اس کے دل میں کینہ ہے، اگر اس کے دل میں بغض ہے، تو اس کو پتہ ہے کیا ملے گا؟ سوموار اور جمعرات کو جب نامہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ کہہ کر اس کے نامہ اعمال کو پینڈنگ کر دیا جائے گا، یہ تو اپنے دوست سے نفرت کرتا ہے، دوست سے ناراض ہے، دوست سے کینہ حسد ہے، اس کو سائیڈ پہ رکھو، ابھی ہم اس کی بخشش نہیں کر سکتے۔ اور وہ شخص جو مسجد میں داخل ہوئے اور رسول حضرت سعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اب جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے چچا کے گھر 3 دن گزارنے کے بعد کہا تھا، چچا باتیں تو ساری وہی ہیں، نمازیں بھی وہی ہیں، تہجدیں بھی وہی ہیں، ذکر و اذکار بھی وہی ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں، کلمات بھی وہی ہیں، ہاتھ بھی وہی ہیں، سارا کچھ تو وہ ہے، پھر آپ کیسے جنتی ٹھہرے؟ پھر آپ پہ جنت کی بشارت کیسے آئی؟ تو فرمایا حضرت سعد نے، اے بھتیجے، جاتے ہوئے کہا، بھتیجے مجھے باقی نہیں پتا مگر ایک بات کا پتا ہے، میں جب رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میں دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، حسد نہیں رکھتا، میں دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ دلوں کو بھی صاف کرو اور زبانوں کو بھی صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو۔ اور آج یہ عہد کرو اس مسجد دارالسلام میں بیٹھ کر، اور میں آپ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس جمعے کے بعد ہم اپنے دل سے جس کے لیے بھی کوئی نفرت، بغض، کینہ رکھتے تھے، اللہ تیری رضا کے لیے آج ہم اس کو معاف کرتے ہیں، آج ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ انشاءاللہ یہ عہد کرنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناراضگیاں دور کر دو، اللہ کی قسم بہت دکھی ہیں لوگ، بہت پریشان ہیں لوگ، ہمیں تکبر اب زیب نہیں دیتا، ہمیں ناشکری اب زیب نہیں دیتی، ہمیں آنا اب زیب نہیں دیتی، حالات بہت کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، اقبال نے کہا تھا۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کسی بیچارے کا بل ادا نہیں ہو رہا، کسی کا راشن پورا نہیں ہو رہا، کسی کی دوائی پوری نہیں ہو رہی، انسانیت بہت دکھی ہے، بہت دکھوں پہ کھڑی ہے۔ چھوڑ دو اپنے جھگڑے اور چھوڑ دو، انسانیت کی خدمت کے لیے نکلو، انسانوں کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے نکلو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس جب میں پڑھتا ہوں، آپ کے کردار، آپ کے چہرہ پرانوار کو جب میں احادیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو جانتے ہیں پتہ کیا نظر آتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ مزاج انسان کے چہرے سے جھلکتا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ چہرے کے اوپر پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے، دل کے اجلے اور پاک ہونے کی وجہ سے اتنا چمکتا، دھمکتا اور خوشکن چہرہ تھا کہ جو دیکھ لیتا تھا دل چاہتا تھا آپ کا غلام بن کے زندگی گزار دے۔ یہ چہرے پر رونق، اخلاق، یہ چہرے، آپ کا چہرہ، آپ مجھے بتائیے، جو غسیلہ آدمی ہوتا ہے چہرے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے، اس سے کوئی سلام لینے کے لیے بھی آگے نہیں ہوتا۔ چہرے پر غسیلہ پن نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاق یہ ہے کہ تمہارا چہرہ اتنا اجلا ہو کہ لوگ دیکھ کر تمہیں سلام لینے کے لیے آگے بڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب آپ جانتے ہیں، روب اتنا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ آنکھ بھر کے آپ کے چہرے کو تھوڑی دیر دیکھ سکیں، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ کے دروازے پر ذرا زور سے دستک دے سکیں۔ وہ بہت ضروری کام ہوتا تو ناخنوں کے ساتھ یہ ایسے ہلکا ہلکا ایسے دستک دیتے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل جائے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اخلاق کا کمال اب میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ذرا آپ کی مجلس کے خواص دیکھیے گا۔ اب آپ کی مجلس کا پہلا کمال یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا شوق اور ذوق اور آپ سے تعلق بنانے کا شوق ہر بندے میں پیدا ہو جاتا تھا جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیتا تھا۔ ہوتا ہے نا، بعض بندے کتنے بھی عہدے پہ ہوں، آپ کا کبھی دل نہیں چاہا ہوگا کہ میرا اس سے تعلق بنے، میری اس سے سلام دعا ہو، ہوتا ہے نا۔ اور بعض بندے ایسے با رونق ہوتے ہیں، ایک دفعہ دیکھ لے بندہ کہتا ہے یار کسی طرح اتنا ملاقات ہو جائے، کسی طرح یہ مل جائے،
میرے نبی کو اللہ نے اخلاق حسنہ کی وہ جاذبیت دی تھی کہ جو آپ کو دیکھنا تو دور کی بات، آپ کا تذکرہ سن لیتا تھا، وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا، اور جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا خاصہ تھا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کبھی بھی کسی بندے نے، کسی صحابی نے آپ سے دینی معاملے میں سوال کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. جو سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، اس سے سوال کرنا بہت مشکل، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ یہ تھا، آپ سے سوال کرنا آسان ہوتا تھا. اور یہ جو اب میں بات بیان کرنے لگا ہوں، جو بندہ کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھتا ہے نا، کسی عہدے پر بیٹھتا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، وہ اس بات کو ذرا غور سے سنے. جس کو اللہ نے کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی خاص سیٹ دی ہے اور لوگ اس کی بات سنتے ہیں اور لوگ اس کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، وہ اس بات کو ذرا غور سے سنیں. مثال سے انشاءاللہ بات کو مدلل کر کے سمجھا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کیسے کپڑے اور کیسے لباس میں ہو، چاہے وہ سردار ہو، چاہے وہ محنت کش ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، آپ کی مجلس کا کمال یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بندہ اپنے آپ کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا تھا، کبھی دوسروں سے کم تر نہیں سمجھتا تھا. اسے ایسے ہی لگتا تھا، بادشاہ کے ساتھ غلام بیٹھا ہو تو اسے ایسے ہی لگتا تھا جیسے ہم دونوں برابر ہی ہیں محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں. اسے کبھی نہیں لگا تھا ہمارے مفادات، ہمارے رویے مال دیکھ کے بدل جاتے ہیں. مالدار کو ملتے ہیں اور چہرے کے ساتھ، غریب کو ملتے ہیں اور چہرے کے ساتھ، جس سے مفاد ہوتا ہے اس کو ملتے ہیں اور چہرے کے ساتھ، جس سے کوئی مفاد نہیں ہوتا اس کو فارغ کرتے ہیں سائیڈ پہ کر کے. ہمارے تو اللہ کی قسم سلام لینے میں بھی جو جذبہ اور جو حلاوت اور جو مٹھاس آتی ہے وہ بھی اب پیسے کی وجہ سے ہی آتی ہے. میرا خیال پیسے والے سے سلام دبا کے لیتے ہیں اور بغیر پیسے والے سے آدھا سا ہاتھ ملا کے سائیڈ پہ کرتے ہیں. جس سے کام ہوتا ہے اس سے پورا سلام، اور جس سے کام نہیں اس سے آدھا سلام. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ایسی نہیں تھی. اور آخر میں ایک وعید بھی سناتا ہوں. اس آپ کی مجلس کا کمال پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ اکبر. سارے کیسے ایک دوسرے کو برابر سمجھتے تھے، ذرا دیکھیے گا. آپ کی مجلس کا کمال یہ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے، بڑا مشہور واقعہ معجزے کا، آپ بھوکے پیاسے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور صحابہ بیٹھے ہیں اور ایک دودھ کا پیالہ آ گیا. اب حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، دودھ کا پیالہ آ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا چلو میری بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پیالہ میں پیوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو پکڑایا اور کہا ابو ہریرہ ساری مجلس والوں کو دودھ پلانا شروع کر دو. ابو ہریرہ نے کہا لے بھی سارے نے پیا، چھوٹا جا پیالہ ابو ہریرہ نو نہیں لبدا، لیکن اطاعت اور فرما برداری ایسی تھی دوسرا جملہ نکالنے کی جرت نہیں تھی. یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک مجھے لگی ہے دے دوسرے کو رہے ہیں، ضرورت مجھے ہے دے دوسرے کو رہے ہیں. اتنی جرت کہاں صحابہ میں؟ ادب احترام ایک چیز ہے جو ہم میں نہیں ہے. میں ایک واقعہ آپ کو ایسے ہی سنا دوں. میری نا یہ میں آپ کو تھوڑی جو ہے نا سناتا رہتا ہوں حالات کے اعتبار سے جو آپ بیتیاں جو میرے ساتھ پیش آتی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے. الحمدللہ ہدایت یافتہ ہی انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس توحید کے اوپر اور اس سنت کی اتباع کے اوپر، اسلام ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے. میری نا ایک کھل کے ہی بات کر دے، ایک بریلوی صاحب ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق بن گیا. ادب کی بات سے مجھے یہ بات یاد ہے. وہ تعلق دینی نہیں تھا، وہ کاروباری تعلق تھا. لیکن کاروباری تعلق ذرا بڑھا تو اسے یہ پتہ لگ گیا کہ میں بھی، وہ بھی امام، مطلب اس طرح ہی امام صاحب تھے، تو انہوں پتہ لگ گیا کہ میں بھی وہی فیلڈ کا بندہ ہوں. صرف یہ ہوا کہ تھوڑا جا ادھر ہے تو وہ ادھر ہے. چلو جی ایک دن ایسے ہی ملاقات کے لیے میں ان سے گیا تو امامت کروانے کے لیے نا جی
ایسے انہوں نے اپنی مارکیٹ میں کمرہ رکھا تھا، تو میں بھی پہنچ گیا، ٹائم نماز کا تھا، چلو میں نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کے ساتھ. تو وہ امامت کے لیے جب وہ آگے ہوا نا، امامت کے لیے جب وہ آگے ہوا تو میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے، انہوں نے کہا حضرت تسی میرے پیچھے نہ کھڑے ہو، وہ پچھاڑی ہوندی ہے بے ادبی، یہ مینوں نہیں چنگا لگ رہا ہے، پچھاڑی ہوندی ہے مینوں نہیں چنگا لگ رہا. میں کہا یار بڑی گل ہے، یہ وہابی ہوندا، وہابی انہوں نے کہا امام صاحب تسی پیچھے ہو، تانڈ نال بہت ہوتا، منوں قرآن آندا، میں ہی پڑھا لاں گا، تسی سائڈ تے ہو. ہمارے ہاں ادب کا فقدان ہے، ہمارے ہاں گو کہ وہ مبالغے میں بہت آگے ہے، گو کہ یہ غلط ہی ہے. لیکن بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ادب سیکھو. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب تھا، احترام تھا. صحابہ مجلس میں بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ پرندے سروں کے اوپر بیٹھے ہیں، کوئی بات کی تو پرندے اڑ جائیں گے، غور سے توجہ سے بات سنتے. تو حضرت ابو ہریرہ کی میں بات کر رہا تھا، ادب اتنا تھا، جرت نہ ہوئی پیالہ. اب اس میں جو میں نے اخلاق کی بات کی ہے نا کہ سارے جو ہے وہ ایک جیسے تھے مجلس میں. اب مجھے بتائیے، دائیں طرف سے وہ دودھ کا پیالہ صحابہ نے پینا شروع کیا، پیتے پیتے ساروں نے مکمل کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے پیا. یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی کے ختم کیا. مجھے بتائیے اس پیالے کے پینے میں کسی نے یہ پوچھا تیری بینک بیلنس کتنا ہے، تیرا عہدہ کیا ہے، تو کیسا ہے، تو کالا حبشی ہے، تو غلام ہے، تو امیر ہے؟ ایک پیالے سے جب ساروں نے منہ لگا کے پیا، مجھے بتاؤ ساروں نے اپنے کو برابر سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کو یہی لگا کہ نبی کے سامنے، نبی کی مجلس میں، نبی کی نگاہ میں سارے صحابہ کوئی کیسا ہے اور کوئی کس دنیاوی اعتبار سے، وہ سارے نبی کی نگاہ میں ایک ہے. یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا کمال تھا. اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرو، اپنے اندر لوگوں کو حقیر جو سمجھتا ہے، لوگوں کو جو حقیر سمجھتا ہے اور ادھر کیسا اور ادھر کیسا ہے، اس بارے میں دو وعیدیں سن لو. ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو ناپسندیدگی کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں اللہ کے ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اللہ کو سخت ناپسند ہوتا ہے جو دو رخا ہوتا ہے، جس کے دو منہ ہوتے، جو باہر بہت اچھا ہے اور گھر میں برا ہے، جو دوستوں میں اچھا ہے اور کسی اور جگہ پہ بہت برا ہے. اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، یہ صرف ایک مثال ہے کم سے کم کی. جس طرح ثریا ستارے کی مثال عروج میں دی جاتی ہے نا، وہ صرف ایک مثال ہے، ستارے اس سے اوپر بھی ہیں لیکن بلندی میں اس کی مثال دی جاتی ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ رائی کے دانے سے بھی کوئی چھوٹی چیزیں اس وقت دنیا میں موجود ہے، یہ ہم جانتے ہیں، لیکن مثال دی کہ رائی کے دانے کے برابر جو شاید ہاتھ پہ رکھنے سے نظر بھی نہ آئے، اگر کسی کے دل میں تکبر پایا جاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ ہمیں اس تکبر سے محفوظ فرمائے. لیکن اس تکبر کی وضاحت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر. اگر میں سوچتا ہوں اللہ کی قسم، اگر خدا نہ خواستہ، لیکن ہونا تو نہیں تھا ایسے، لیکن اگر یہ وضاحت نہ ہو تو یقین مانیے ہم میں سے تو ہر بندہ ہی پکڑا جائے. ہماری تو چال ہی متکبرانہ ہے، ہمارے تو الفاظ ہی متکبرانہ ہے، ہمارا تو گاڑی سے اترنے کا طریقہ ہی متکبرانہ ہے. ہمارے لیے تو جب تک کوئی ڈرائیور دروازہ نہ کھولے ہم اس وقت تک اترتے نہیں ہیں. ہمارے لیے تو جب تک کوئی حال کا دروازہ نہ کھولے ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول میں اس نے دروازہ نہیں کھولا، ہماری کرسی سیدھی نہیں کی. ہمارا تو حال بہت برا ہوتا. لیکن ابھی بھی کوئی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تکبر جو رائی کے دانے کے برابر انسان کے دل میں ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس تکبر کی دو علامتیں ہیں. ایک علامت یہ ہے
کہ انسان حق کو جان لینے کے باوجود اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے، وہ متکبر ہے۔ جس کو پتا چل جائے کہ رفع الیدین کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبر کی علامت ہے۔ جس کو پتا چل جائے کہ قدم سے قدم ملانا، جس کو پتا چل جائے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر وہ صرف ضد کی وجہ سے، صرف انا کی وجہ سے، صرف کسی تکبر کی وجہ سے اس کو نہ مانے، یہ تکبر ہے۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اپنے مقابلے میں لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے یہ تکبر ہے، اور یہ کبر انسان کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ نماز انسان کے کبر کو توڑتی ہے، اس تکبر کو نماز توڑتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لوگوں کے دکھوں کو سیکھو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں اخلاق سے پیش آؤ۔ اور ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بات مجھے اپنے ذاتی ایک واقعے سے سمجھ آئی، آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ بسا اوقات ہمیں کسی انسان کی تلخی یا کسی انسان کی بے رخی وہ بری تو لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کے سبب کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہمیں اس کا سبب پتہ لگ جاتا ہے نا، تو یقین مانیے وہی بے رخی رحم کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے بے رخیاں، سیڈنس، غمگینیوں کے پیچھے چھپے ہوئے راز جاننے کی کوشش کرو۔ کیوں کوئی غمگین ہے، کیوں کوئی دکھی ہے، کیوں کوئی بجھا بجھا سا رہتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی مجھے آ کر کہنے لگی، بابا کلاس میں ایک لڑکی ہے، وہ میرے ساتھ بہت بیڈ بیہیو کرتی ہے، آپ کمپلین کریں۔ میں نے اس کی والدہ کو بلایا، میں نے کہا کہ یہ کمپلین کر رہی ہے تو آپ نے کل اسکول میرے ساتھ جانا ہے، ہم نے وہاں جا کے بات کرنی ہے کہ کیوں کوئی بچی اس کے ساتھ بیڈ بیہیو کر رہی۔ تو میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ مجھے اس بات کا پہلے سے علم ہے، یہ بات میرے نوٹس میں ہے، لیکن جس بچی کی یہ بات کر رہی ہے اس کی پچھلے دنوں والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بلایا اور میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ بیٹا یہ اس وجہ سے یہ معاملہ ہے اس بچی کے ساتھ، تو آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ تو 3 سے 4 دن کے بعد میں جب اس کو اسکول سے لینے کے لیے گیا تو میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی، اس نے مجھے اشارہ کیا، اس نے کہا بابا وہ لڑکی ہے جس کی میں نے آپ کو بات کی تھی اور وہ رکشے میں جا رہی ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگی بابا میں نے اس کے ساتھ فرینڈ شپ کر لی ہے، میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ وہی رویہ جو اس بچی کو پہلے برا لگتا تھا اب وہ اس کو اچھا لگنے لگ گیا اور اس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ ایسا ہوتا ہے، جتنے غم اور دکھ اس وقت سوسائٹی کے اندر ہے نا، ہم اپنے ملازمین کو ڈانٹتے ہیں، ان کے مسئلے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن وہ بیچارہ گھر میں کیا مسائل چھوڑ کے آئے یہ جاننے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنی بیوی سے مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ تو نے کھانے اچھے نہیں بنائے اور تو نے ٹائم پہ کام نہیں کیا، لیکن اس بیچاری کے پیچھے جو مسائل ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بھی ہماری ایک بد اخلاقی ہے۔ لوگوں کے رویے اس وقت کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت نے ایک پرفیکٹ اور ایک اچھی لائف گزارنے کے مواقع دیے ہیں، ان کو ان کمزور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے دکھ اور درد میں ان کے ساتھ شریک ہوں، لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔